ہے کہ مطالبات ہیں وہ گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے. گورنمنٹ کے جو دیکھیں جو ثانیہ ہوا تھا مئی والا اور 12 نومبر والا 26 نومبر والا, تب اس میں یہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو کارکنان گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. ان کے اوپر مقدمات بنے ہوئے ہیں, کیسے گورنمنٹ ان کو رہا کرے گی, کیسے ان کو چھوڑے گی؟ اور پھر چلو عمران خان کی اگر رہائی ممکن ہو سکتی ہے تو کم از کم وہ والا جو سین ہے کارکنان کی رہائی والا وہ فی الحال نظر نہیں آتا ہے. ایک معاملہ کورٹوں میں چلا گیا ہے اور پھر انسداد دہشت گردی کورٹس نے کافی سارے پی ٹی اے کے جو کارکنان ہیں ان کو سزا بھی دے دی ہے. تو یہ لگ یہ رہا کہ ابھی تک صرف 2 اجلاس ہوئے ان کمیٹیوں کے, 2 اجلاسوں میں کوئی وہی گفتن نشستن برخاستن والی بات ہوئی ہے. تو بظاہر ناظرین ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈرلا کا سلسلہ ہے وہ برقرار ہی رہے گا اور یہ مذاکرات کسی جانب کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. ملک صاحب کی بات کو ہم سیکنڈ کریں گے, یہ اقتدار کی جنگ ہے, اس میں عوام کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں, اپنے اقتدار کی کرسی کے لیے یہ سارے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اب اپنی اگلی خبر پہ چلتے ہیں. خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جس طرح جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوا, اس کا سلسلہ شروع ہوا 12 اگست 2024 کو ان کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد باقاعدہ طور کے اوپر کورٹ مارشل کا سلسلہ شروع ہوا. اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ دفاعی گواہ کے طور کے اوپر سابق آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے طلب کیا جائے عدالت میں اور ان سے جو ہے مزید بات چیت کی جائے. تو شہزاد ملک صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ یہ کورٹ مارشل کا جو سلسلہ ہے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور دفاعی گواہ پیش ہونے کا جو اندیا دیا جا رہا ہے یہ ممکن ہو سکے گا؟ جی ہونا تو چاہیے. یعنی ہم تو چاہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو شامل تفتیش بھی ہونا چاہیے. جو آخر کے ہمارے 2-4 دن لائق تھے جن میں جنرل حمید گل صاحب تھے اور جنرل قمر جو اپنے ظہیر الاسلام صاحب تھے, یہ فیض حمید صاحب جی رائی شریف صاحب بھی تھے, ان میں یعنی ڈی جی آئی ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ہماری یعنی ملاقاتیں بھی رہی. اور مجھے خود جنرل حمید گل صاحب نے ایک دفعہ یہ بتایا کہ میں نے مشرف کو منع کیا تھا کہ طالبان ہمارے بیٹے ہیں, ان کا سودا نہیں کرنا ہے, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ایک کال پہ طالبان کو بیچ دیا, مروا دیا, جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. جب ہمارے جرنیل چاہے وہ باجوہ صاحب ہوں چاہے فیض حمید صاحب ہوں اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے, کٹہرے میں آنا چاہیے. لیکن پاکستان میں ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں بخاری صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہلی وہ تو جو کورٹ ہے ابھی فوجی عدالتیں لگ چکی ہیں, اس کے مطابق وہ اپنے فوج کے اگر آرڈر کے مطابق اگر ان کو بلایا جائے گا تو ہر صورت میں ان کو حاضر ہونا پڑے گا, کیونکہ ان کا ایک ادارے کا اپنا ایک اصول قاعدہ ضابطہ ہوتا ہے, اس کے مطابق تو ان کو آنا پڑے گا. اگر انہوں نے باقاعدہ انہوں نے اس کو لیٹر بھیجیں گے تو وہ ضرور حاضر ہوں گے, اس کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. ہمارے ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ قمر جاوید باجوہ اگر ان کو بلایا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیش نہ ہوں, لیکن تاہم یہ صورتحال مزید آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی کہ ان کو بلایا بھی جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا ہے. اگر ان کو بلایا گیا تو کیونکہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ کسی صورت وہ پیش نہیں, دفاعی گواہ کے طور کے اوپر پیش نہیں ہوں گے. لیکن اب کیونکہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اب مزید جو ہے وہ کارروائی آگے کورٹ میں چل رہی ہے, تو اب دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے. شہزاد ملک صاحب آپ کے پاس کو مزید اس حوالے سے کوئی تفصیل ہے تو؟ جی ہم تو اتنا جانتے ہیں سر کہ فیض حمید صاحب کے اوپر جو کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے, اس کے علاوہ بھی ان کی ایک جرائم کی فہرست ہے کہ وہ ٹاپ سٹی اور یہاں پہ لوکلی وہ پنڈی سوسائٹیز میں وہ ملوث رہے ہیں. کتنے بڑے عہدے کا آدمی اگر تحصیلداروں پٹواریوں کے معاملات میں اور قبضہ گروپوں کے ساتھ رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی شرمناک بات ہے. اور اس سارے کیس کے حوالے سے ہم اپنی ایجنسی سے حکومت سے ایک اپیل ضرور کریں گے کہ جس طرح کا یہ کیس سامنے آیا ہے, یعنی فیض حمید صاحب کے کوئی 1-2 کارنامے نہیں ہیں, آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کبھی جرنیلوں کی سزا ہونے کا تو پاکستان میں تصور ہی نہیں ہے, نہ ہی مجھے ان کی کوئی سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ کی چھتری کے نیچے قبضہ گروپ نہیں پلنے چاہیے, یہ لینڈ مافیا کو آپ کور نہ دیا کریں, اور کم از کم یہ دودھ خسوٹ جو ہے اگر ڈاکو کو آپ پکڑ نہیں سکتے تو ڈاکہ زنی کے اور یہ خون خرابے کے دھبے آپ کے دامن پہ نہ ہوں. دیکھیں جب تک اس ملک میں کرپشن کا جو ناصور ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا, یہ معاملات کسی صورت جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں شہزاد ملک صاحب, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کی جو جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں وہ صرف کرپشن کی بنیاد کی وجہ سے کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. آج مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے, عوام جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ کے مر رہی ہے صرف اس لیے
کہ غریب شخص ہے اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا اور کھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ملک میں جو کرپشن کا ناسور ہے، حکومت کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت میں بیٹھے لوگ خود ہی کرپشن کر رہے ہوں تو پھر وہ کرپشن ختم کرنے کا سوچیں گے کیسے، یا اس طرح کا قانون بنائیں گے کیسے؟ یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے بظاہر۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی تو میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہماری پولیس تو ناکام ہو گئی، ہماری جوڈیشری بھی اس طرح عوام کے وہ توقعات پہ پورا نہیں اتری۔ ایک ایجنسیز رہ گئی تھی ہماری بالخصوص ISI، جس سے عوام کو بڑی امیدیں تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی اور اسلام آباد جو امت مسلمہ کے بڑے شہر ہیں، ان دونوں شہروں نے پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے۔ ان شہروں میں کرائم، اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، سر عام ڈرگز بکتی ہیں، سر عام قبضے ہوتے ہیں، یہاں پہ لینڈ مافیا پر۔ لیکن ملک صاحب یہ تو نہیں، ISI تو کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، یہ پولیس کا کام ہے، یہ والا کام پولیس کا ہے۔ لیکن پولیس میں جو کرپشن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا کہنا اس کا، کیونکہ پولیس کا تو نام، جب پولیس کا نام ہی آتا ہے پاکستان میں تو فوری کلک ہو جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کام آپ نے نہیں کروانا ہے یا کسی کام میں کوئی اڑپھس ہو جائے تو وہ سمجھیں کہ اگر پولیس کے پاس چلا گیا تو پھر کسی صورت نہیں ہوگا۔ دیکھیں گزشتہ روز میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے پہلے 20 چوریاں کر چکا ہوں، اور 20 چوریوں کے باوجود جو ہے نا، وہ کہہ رہا تھا میں 21ویں چوری میں، مطلب 20 چوریوں میں پکڑا گیا ہے، پھر باہر آ گیا، پھر پکڑا گیا، پھر باہر آ گیا، اس جگہ پھر میں نے چوری کی ہے، پھر پکڑا گیا ہوں، پھر باہر آ جاؤں گا۔ تو اب جب چور کو یا کسی مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو پھر یہ سلسلہ لامتناہی سلسلہ ہے، یہ اس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں، یہ چلتا رہے گا۔ جی پولیس کا کام ہے، لیکن پولیس کا ISI کا اگر کام نہیں ہے ان کو روکنا، تو ISI کو ان کاموں میں انوالو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے یہ فیض امیر صاحب پہ ڈائریکٹلی یہ الزامات آئے کہ یہ ٹاپ سٹی اور دیگر جو ٹاؤنز ہیں وہاں سے یہ اپنا صبر ہوتے رہے اور ان کے مالکان کو انہوں نے تنگ کیا، اور پھر کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ جی بالکل، جی یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس فائلیں تھی کرپٹ لوگوں کی تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کرپشن کو روک دے۔ یس جی بالکل، آپ کی بات سے میں متفق ہوں۔ اچھا ناظرین، ہم اپنی اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ایک دور میں جہاد کشمیر شروع ہوا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سلسلہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ انہوں نے نعرہ بھی لگایا جہاد کا۔ تو اب یہ ریوائول، انہوں نے کہا جی ہم اس کا ریوائول چاہتے ہیں، اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ بہت پس پش چلا گیا ہے۔ جب تک جہاد کا سلسلہ دوبارہ شروع نہیں ہوگا یہ مسئلہ کی صورت حل نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جا رہی ہے، اور جنگیں بھی ہوتی ہیں تو آخرکار ان کا جو حل نکلتا ہے وہ مذاکرات کے اوپر ہی آ کے نکلتا ہے۔ تو اب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ جو نعرہ لگایا ہے جہاد کا، تو یہ کوئی سمجھ سے بالاتر ہے بات، آپ کیا کہیں گے ملک صاحب اس حوالے سے؟ میں تو اس پہ اگر بلاؤ بخاری صاحب مجھ سے پہلے بات کریں تو ان کی زیادہ گرپ ہے، اور یہ ان کے بڑے قریب بھی ہیں انوار الحق صاحب کے، تو اس کے بعد میں 2 باتیں کروں گا۔ باری صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم نے جہاد کشمیر کے حوالے سے الجہاد کا نعرہ لگایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو جو بیس کیمپ کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے نا آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے وزیر اعظم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ اچھا، میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ انہوں نے یہ بہت بہتر فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری جو جہاد کا جو سلسلہ ہے وہ کشمیر جہاد کے علاوہ آزاد ہونا ممکن نظر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اگر کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں تو کشمیر آزاد ہوگا تو 2.5 لاکھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر 2.5 لاکھ سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو اس سے پہلے میرے خیال کے مطابق لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں کی عصمت دری ہو چکی ہے، لیکن نہیں ہو سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ جو نعرہ لگایا ہے میری ذاتی رائے کے مطابق بہت بہتر نعرہ ہے، اور یہ پہلی دفعہ کسی ریاست کے وزیر اعظم نے لگایا ہے، یہ بڑا خوش آئین ہے۔ بھائی جان اس کے اوپر کام تو ہو نا، اس سے پہلے جہاد شروع ہوا تھا، اس کے جہادی تنظیموں کے ساتھ کیا ہوا، جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ حکومت نے کیا کیا۔ تو اب یہ جہاد کا نعرہ لگانے سے تو میرے خیال سے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے پہلی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شہزاد ملک صاحب آپ؟ جی درست فرمایا کہ جناب ان کا نعرہ تو جو عوام کے جذبات کو یہ عکاسی ضرور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں عمران خان نے ان سے بڑا کام کیا تھا، اس نے کہا تھا یار جمعے کو آپ نے 3 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے اور ہم اس سے مودی کو ڈرائیں گے، اس نعرے سے بڑی بات تھی۔ تو مودی ڈرا بھی کچھ نہیں ہونا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حکومت کی جو عمران خان کے دور کی اور باجوہ صاحب کے دور کی جو ایک پسپائی تھی 5 اگست 2019 میں، جب یہ انہوں نے مودی کو پوری طور پہ کشمیر کا پورا پنجہ گاڑنے کی کھلی چھوٹ دی، خصوصی حیثیت اس کی ختم ہوئی، اور پھر کشمیر کا وہ خصوصی جو آرٹیکلز تھے کشمیریوں کے فیور میں ان کو اڑایا گیا، پھر سپریم کورٹ کا بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا۔ تو یہ ساری وارداتیں کشمیریوں کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ اب بیچارے انوار الحق کے نعرے کس کام کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی کو مضبوط کرنا پڑے گا،
اور انٹرنیشنلی کسی طریقے سے ہم اس کو انٹرنیشنل ایجنڈے پہ لے آئیں کشمیر کو، تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ شہزاد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، دلال بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے آنے والے پروگرام میں مزید جو ہے وہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ اور چند اہم نیوز آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کو خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔